مسجد الاقصی کی اسلامی تاریخ۔ مسجد اقصی اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ عبادت گاہ کے طور پر بہت سے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ مسجد کے طور پر خصوصی حیثیت جس میں سفر کرنے کی سفارش کی جاتی ہے اور جس میں ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ یہ خاص اور بابرکت مسجد ہے جو کہ 144,000 مربع میٹر رقبے پر مشتمل ہے، جو کہ یروشلم کے پرانے شہر کے پورے رقبے کا تقریباً 6/1 حصہ ہے اور 5 لاکھ نمازیوں کے علاقے میں رہنے کی گنجائش کے ساتھ ہے۔ مسجد اقصی اسلام میں قبلہ اول تھی اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے ایک اہم عبادت گاہ رہی ہے۔ اسے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ علماء کرام کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی تھی۔ بعض علماء اور مورخین کا موقف ہے کہ مسجد اقصی کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جیسے اسلام کی تاریخ میں کئی بار دوبارہ تعمیر، تزئین اور آرائش اور توسیع بھی کی گئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مشہور عبادت گاہ تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور فلسطین کو اپنے لپیٹ میں لینے والی غربت سے بچ جائیں۔ بائبل کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بہن بھائی اور ان کے بچے شامل تھے۔ وجہ کہ کل اللہ بہتر جانتا ہے کہ تعداد 33 تھی۔ اس مقام پر چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے مسجد اقصی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی باقی نہیں بچا تھا، جبکہ اس وقت صرف خانہ خدا کا نام تھا، اس لیے اس بابرکت جگہ کی دیکھ بھال اس سرزمین کی مقامی آبادی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے فلسطینیوں کے سپرد کر دی گئی۔ بنی اسرائیل جو اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے، وہ تقریباً 4 صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے۔ یہ غلامی اسی وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فرعون سے آزاد کیا۔ تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کو اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا اور اس طرح انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں رہنے اور گھومنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل نے جنم لیا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے، جو اپنی نسل کے مومنین کو فلسطین لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یروشلم کو کنٹرول کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی آبادی کی مدد سے مسجد اقصی کو دوبارہ تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ ہی حکمران کا محل تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے ان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا اور ہر ایک کا اپنا دارالحکومت تھا۔ یہ سلطنتیں بہت مختصر مدت کے لیے موجود تھیں، تقریباً 200 سال۔ اس خاندان میں یروشلم کے آخری بادشاہ کو 586 تا 587 قبل مسیح میں تخت سے ہٹا دیا گیا جب اس نے بابلیوں یعنی بائبل کے پیروکار کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ نبوکدنضار کی قیادت میں لیکن شہر پر بابلیوں کے محاصرے کی وجہ سے ناکام رہا۔ بابلیوں کے یروشلم پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ فارسیوں نے بابلیوں کا تختہ الٹ دیا۔ اس دوران مسجد اقصی کو عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ تعمیر کرنے کی کوششوں کی تجدید کی گئی، لیکن اس کے بعد کے عرصے میں متعدد بار ملکیت نے ہاتھ بدلے اور مسجد اقصی کو پھر تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا گیا اور پھر دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ شہر میں بغاوت کے بعد 70 عیسوی میں رومیوں نے 1 صدی کے اندر دوبارہ تعمیر کیا اور پھر تباہ کر دیا۔ 315 تا 325 عیسوی تک جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی، رومیوں اور ان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں بشمول یہودی نے مسجد اقصی کا کوئی احترام نہیں کیا اور نہ ہی اسے حرمت اور عبادت کی جگہ سمجھا۔ مسجد اقصی کی جگہ کو دراصل شہر کی شہریوں کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی اگلے چند سو سال تک قائم رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مقام کی روحانیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا اور آپ کے عظیم ساتھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آزاد کرایا۔ مسجد اقصی کئی وجوہات کی بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی منفرد مقام رکھتی تھی۔ سب سے پہلے جیسا کہ مسجد اقصی اپنے بہت سے ساتھی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں مرکزی حیثیت رکھتی تھی، جن کے ساتھ ان کا ایک غیر معمولی رشتہ تھا۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ایک تسلسل، تکمیل اور کمال ہے۔ توحید کا دین اور پیغام اللہ کے تمام انبیاء بشمول حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، نے تبلیغ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسجد اقصی بھی تعمیر کے اعتبار سے ان کی زندگی اور دل میں مرکزی مقام رکھتی تھی۔ ان کے علاوہ 2 ہجری 623 تا 624 عیسوی تک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کے لیے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا۔ اگرچہ ان کی زندگی میں مسجد اقصی کی اس قدر اہمیت کی سب سے یادگار وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسراء کی رات آپ نے سفر کیا تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے آپ نے آسمان پر معراج کی تھی۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کعبہ کی زیارت کے لیے گئے اور سو گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق نامی پروں والے سفید درندے کے پاس لے گئے۔ براق پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم کا سفر، ایک سفر جس میں عام طور پر 40 دن لگتے ہیں، صرف ایک ہی رات میں طے کیا۔ یروشلم پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کے مقام پر تمام سابقہ انبیاء سے ملاقات کی اور ان کی امامت فرمائی، اور پھر معراج پر آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ اسراء کا سفر ایک ایسا اہم موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سفر سے متعلق آیات نازل فرمائیں۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کے سفر پر لے جایا، جس کے احترام میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی تھے، عمر بن خطاب داخل ہوئے اور ہم کے ساتھ یروشلم کو 40,000 صحابہ کے ساتھ آزاد کرایا۔ اس وقت کے عیسائی رہنما کی دعوت خون بہائے بغیر اور شہر کے اندر رہنے والوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ جو وہاں رہنا چاہتے تھے، جیسا کہ عمر کی شخصیت اور خصوصیات صحیفوں میں پیش گوئی کی گئی، یروشلم کو آزاد کرنے والے سے بہت قریب سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس لیے شہر کے لوگوں نے اس کی حکمرانی قبول کرنے میں جلدی کی، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ 637 اور 638 عیسوی میں مسجد الاقصی کے مقام پر پہنچے تو انہیں نماز کی جگہ نہیں ملی، کیونکہ ایسی زمین نظر آئی جسے بنجر چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے کوڑے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ رومیوں کی طرف سے یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچرے کو ہٹانے اور مسجد اقصی کو تعمیر نو کی ذمہ داری لے لی۔ عیسائی اور یہودی دونوں عمر بن خطاب اور مسلمانوں کی آمد اور ان کی عادلانہ حکومت سے خوش تھے۔ 691 تا 692 عیسوی میں حضرت عبد الملک بن مروان نے چٹان کی چوٹی پر، جسے آج کل ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے، تعمیر کرنا شروع کیا، جس کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف معراج کی تھی۔ تاہم یہ واضح رہے کہ اس پتھر کی اہمیت اس وجہ سے ہے یا نہیں۔ اس کی اصل اہمیت مسجد الاقصی کی حدود میں ہونے اور اس وجہ سے مسجد اقصی کا حصہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے 1099 عیسوی میں مسجد اقصی کو صلیبیوں کے ہاتھوں کھو دیا اور اس کی تاریخ کے سیاہ ترین اور خونی دنوں میں سے ایک کا شکار ہوئے۔ یروشلم پہنچنے پر صلیبیوں نے اعلان کیا کہ وہ کسی کو قیدی نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پناہ حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ صلیبی بعد میں مسجد مبارک میں داخل ہوئے اور اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد مسجد اقصی کو ایک محل میں تبدیل کر دیا گیا اور 1087 میں عظیم رہنما صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمانوں کو اسے دوبارہ حاصل کرنے میں 88 سال کا عرصہ لگا۔ یروشلم اور مسجد اقصی پر ان کا دوبارہ حصول عمر بن خطاب کی 5 صدیاں قبل کی آزادی کی یاد دلاتا تھا۔ یہ صرف ایک نسل قبل صلیبیوں کے اقدامات کے بالکل برعکس تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہریوں یا فوجیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی۔ وہ مسجد اقصی پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو بابرکت سرزمین کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ مسجد میں عرق گلاب کا مشہور طریقے سے چھڑکاؤ کیا۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر یروشلم اور مسجد اقصی پر ایک اہم مدت تک بلا روک ٹوک کنٹرول حاصل کیا۔ تقریباً 8 صدیوں اور ان کی حکمرانی امن، انصاف اور خوشحالی کی خاصیت تھی۔ مسجد اقصی علماء کے ساتھ علم کا ایک عظیم مرکز بن گئی۔ پوری دنیا سے اس کے بابرکت حدود میں مطالعہ اور پڑھانے کے لیے سفر کرتے تھے۔ تقریباً اس پورے عرصے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا اور اہل کتاب کی حیثیت سے ان کے حقوق کا احترام کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے دوران متعدد صدیوں تک یروشلم شہر اور مسجد اقصی کو عزت و وقار کے ساتھ محفوظ رکھا گیا۔ اس شہر کے انتظام کے انچارج مسلمان تھے، لیکن اسلامی قانون اور عثمانی باجرہ کے نظام کے مطابق انہوں نے اس شہر کی حفاظت کی، یہودی اور عیسائی اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی اور تحفظ فراہم کیا۔ ہم یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب یورپ میں صہیونی تحریک مسلم فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست کے قیام مقصد سے ابھری۔ اس صہیونی تحریک کو، جسے انگریزوں کی حمایت حاصل تھی، پہلی جنگ عظیم کے دوران اس وقت مزید مضبوط ہوئی
جب انگریزوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے 8 صدیوں پر محیط مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ 1917 میں فلسطین پہنچنے پر انہیں ایک ایسی سرزمین ملی جس کی آبادی 90% تھی اور 56,000 سے کم یہودی آباد تھے، جس میں سے صرف 5% مقامی فلسطینی یہودی تھے۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حالیہ دہائیوں میں یورپی ظلم و ستم سے بھاگے تھے۔ انگریزوں نے اس عرصے میں مسلمانوں کو مسجد الحرام پر کنٹرول کرنے کی اجازت دی۔ یروشلم پر برطانوی قبضے کے 5 سال بعد مسجد اقصیٰ میں 20ویں صدی کا پہلا بحالی کا کام ہوا اور چند سال بعد 1924 میں ٹرانس اردن نے مسجد الاقصیٰ کی نگہبانی سنبھالی۔ 1947 میں برطانیہ کی طرف سے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے پاس جانے سے پہلے یہودیوں کے پاس فلسطین کی کل اراضی کا 6% سے بھی کم حصہ تھا۔ اسی وجہ سے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تجویز کی کہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کی اہلیت سے باہر ہونے کے باوجود ایک یہودی ریاست ہے جو فلسطینی اراضی کے 54% پر مشتمل ہوگی، مقامی فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ 1948 میں صہیونیوں کی طرف سے ایک جنگ اور بے شمار قتل عام اور مظالم کے بعد یہودیوں نے فلسطینی سرزمین کے 78% پر اسرائیل قائم کیا اور تقریباً 85% یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اردنی عرب لشکر نے مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھال لیا، شمول یروشلم کے مشرقی حصے کا 11% جو پرانے شہر مسجد اقصیٰ کو گھیرے ہوئے ہے۔ 1967 میں مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرق یروشلم پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا اور یروشلم کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ یہ حرکت تھی اور اب بھی بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس کی مخالفت اور غیر تسلیم شدہ ہے۔ یروشلم پر اس کے قبضے اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد یہودی حکام نے فوری طور پر مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے کنٹرول میں واپس کر دیا۔ اہم اسرائیلی شخصیات کی طرف سے مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کی نماز قائم کرنے کی کوششوں اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کی نماز پر پابندی کا قانون منظور کیا گیا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہودی اور غیر ملکی سیاح صرف مغرب کے دروازے سے ہی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تاہم 1967 کے بعد سے بہت سے اسرائیلی حکام نے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ کی جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت دینے کے احکام منظور کیے ہیں۔ بہت سی تنظیمیں اسرائیلی حکام سے مسجد اقصیٰ کی مقدس سرزمین پر یہودیوں کی عبادت گاہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کے لیے لابنگ کر رہی ہیں۔ 1969 میں ایک صہیونی انتہا پسند کی طرف سے لگائی گئی آگ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نصب کردہ ممبر کو تباہ کر دیا۔ ممبر کو دنیا کا سب سے خوبصورت ممبر تصور کیا جاتا تھا اور اسے دیودار اور دیگر لکڑی کے 10,000 سے زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ٹکڑوں، ہاتھی دانت اور مدر آف پرل اور بغیر گوند یا ایک کیل کے بغیر چسپاں کیا گیا تھا۔ آتشدگی سے ہونے والے زیادہ تر نقصان کی مرمت میں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا کیونکہ اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ میں مناسب وسائل کی اجازت نہیں دی۔ 1987 میں غزہ میں ایک چوکی پر قطار میں کھڑے 4 فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا جس نے پہلی انتفاضہ کو جنم دیا۔ انتفاضہ کا لفظی مطلب یہ ہے ہلانا، اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو اسرائیل جبر سے آزاد کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سن 2000 میں ایریل شارون نے 1000 سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز اور پولیس کے ساتھ مسجد اقصیٰ پر مارچ کیا۔ اس نے دوسری فلسطینی انتفاضہ کو جنم دیا۔ اس دورے کے بعد مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے خواہشمند فلسطینیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فلسطینی مردوں، خاص طور پر جن کی عمریں 18 سے 50 سال کے درمیان ہیں، کو مخصوص اوقات میں نماز ادا کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پابندیاں آج تک برقرار ہیں۔ 2013 میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں اس جمود کو برقرار رکھا گیا اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ اردن کا بادشاہ یروشلم میں مقدس مقامات کا سرکاری محافظ ہے اور اسے تمام قانونی کوششیں کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے خاص طور پر مسجد اقصیٰ کو نومبر 2013 میں کنیسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک مسودہ اسرائیلی قانون تجویز کیا گیا تھا جس میں یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا حق دیا گیا تھا۔ یہ ترقی قوم پرستوں کی 40 سال کی شدید لابنگ کا نتیجہ ہے جو مسجد اقصیٰ کو اس کی موجودہ شکل میں تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ اکتوبر 2014 میں اسرائیلی حکام نے 1967 کے بعد پہلی بار مسجد الاقصیٰ کو بند کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پورے فلسطین اور مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ اسرائیل نے منظم طریقے سے زیادہ تر فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ تک رسائی سے انکار کیا، مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی کے کاموں کی اجازت دی ہے جس سے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے۔
اور یہودیوں کو مسجد اقصی میں زیادہ تر دنوں میں مخصوص اوقات میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے باوجود کہ یہ مقدس سرزمین کی بے حرمتی کے خوف سے روایتی ربی قانون کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ سپریم مسلم کونسل کی طرف سے متعدد اپیلوں کے باوجود اسرائیل مسجد اقصی پر مستقل طور پر حفاظتی دستے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ وہ پھر بھی مسجد الاقصی کو نقصان پہنچانے والے صہیونی انتہا پسندوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل کے پرانے یروشلم کے الحاق کی مذمت میں 20 سے زائد قراردادیں منظور کی، اور اسرائیل اپنی تاریخ میں اقوام متحدہ کی طرف سے سب سے زیادہ مذمت کرنے والا ملک رہا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں۔